ذکر کیے گئے، جیسے کہ یوم الطلاق ملاقات کا دن، یوم التناد پکار کا دن، جس دن پکارا جائے گا لوگوں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، فلاں بن فلاں حاضر۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ جب کورٹ میں کسی کو پیش کیا جاتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے تو کیسے ایک سب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں اس کی طرف۔ قیامت کے دن پیارے اسلام ہر ایک کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یوم الجمع جمع ہونے کا دن، یوم التغابن ہار کا دن، اور اسی طریقے سے ایک نام اس کا یہ بھی ہے کہ فیصلے اور جدائی اور امتیاز کا دن۔ اللہ قیامت کب آئے گی؟ اس کا حقیقی علم تو اللہ پاک اور اس کے عطا سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے، لیکن قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں قیامت قائم ہونے کی کچھ علامات بنائی گئی۔ ان علامات کا ظاہر ہونا قیامت کے جلد آنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ آج کے بیان میں ہم قیامت کی علامات کے بارے میں سنیں گے۔ ایک کاش کہ ہمیں سارا بیان اچھی نیتوں کے ساتھ سننے کو مل جائے۔ اور آئیے سب سے پہلے ایک احادیث مبارکہ میں سے حدیث پاک سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بالکل سفید لباس اور نہایت ہی کالے بالوں والا ایک شخص آیا۔ اس پر نہ کوئی سفر کا اثر تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ یعنی بڑے تعجب سے آپ نے اس کو دیکھا کہ بھائی اس کے کپڑے بالکل وائٹ ہیں، سفید ہیں، بال بالکل کالے ہیں، اور نہ ہی اس نے کوئی سفر کیا ہے اور ان میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس ٹائم کوئی اگر دور سے سفر کر کے آتا تو یقینی سی بات ہے اس کی سفر کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی میلے ہو جائیں گے، اس کی حالت بھی تھوڑی سی کنڈیشن مطلب ادھر ادھر ہو جائے گی، لیکن اس شخص کی حالت بالکل نہایت عمدہ تھی۔ تو آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو اسے پہچانتے نہیں، آس پاس کے علاقے کا بھی نہیں ہے، اور اگر دور سے آیا تو اس کے کپڑے نہیں بتانے کے لیے دور سے آیا ہے۔ تو حضرت عمر دیکھ رہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا کر اپنے ہاتھ زانوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ سبحان، پھر ہم 11 کوشچن ہے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، تو نماز قائم کرے، زکات دے، رمضان کے روزے رکھے اور طاقت ہو تو کعبۃ اللہ کا حج کرے۔ یا سنائیں بھائیو کتنا پیارا سوال، اس کا کتنا پیارا جواب ہے کہ ہم اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہی بس ماشاءاللہ مسلمان تو ہوتا ہے بچہ ہو، لیکن اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی ایک مفتی اور عالم ہوتا ہے، اب اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اگرچہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو ایک مسلمان تو ہیں ہم، لیکن اب ہمیں اس اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو سلامت کرنے کے لیے اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اسلام ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے اس کے ذرائع دیکھنے پڑیں گے، اور یہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا کی وجہ سے ایمان ضائع ہو رہے ہیں لوگوں کے، انہیں پتہ نہیں لگ رہی، تو یہ سب سیکھنا ہم پر ذمہ داری ہے۔ لیکن آج کے بعض مسلمان، آپ کو ماشاءاللہ سب اچھے لوگ ہیں، لیکن بعض مسلمانوں کو یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو اب ہمیں علم دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ کسی وکیل کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یار جو بچہ پیدا ہوا یہ وکیل ہوا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ یہ نہیں کہتا کہ یار یہ ڈاکٹر بچہ پیدا ہوا ہے۔ یقینی سی بات ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے، وکیل بننے کے لیے اسے پڑھائی کرنی پڑے گی، سلیبس پڑھنا پڑے گا۔ لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، اب علم دین سیکھنے کے لیے، اپنے دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اس شخص نے جو بہت ہی عمدہ حالت میں سرکار سے بڑا پیارا سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، تو سرکار نے جواب میں فرمایا کہ
کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرے، میرے رسول ہونے کا اقرار کرے، تو نماز قائم کرے، روزے رکھے، اسی طریقے سے اگر استطاعت ہے، مال ہے میرے پاس، تو حج کرے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یقین سی بات ہے، آپ کسی سے سوال کریں گے تو آپ کہیں گے ماشاءاللہ اچھا جواب دیا، آپ یہ وہی کہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ بھائی جب آپ کو پتا تھا تو آپ کیوں پوچھ رہے تھے؟ پوچھنا تو یہ ہوتا ہے اس بات کی علامت کہ ہمیں پتا نہیں، ہم سامنے والے سے پوچھ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے سوال کیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے جواب دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تو حضرت عمر کہنا کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ پہلے سوال کرتا ہے اور سوال کی پھر بعد میں جواب میں تصدیق کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو نور کے بہتر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پاک اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت اور تقدیر کے اچھا برے ہونے پر یقین کرے، ایمان۔ اب صاحب کے ذہن میں سوال آیا کہ یار پہلے اسلام کے بارے میں سوال کیا، وہ دوسرا سوال ایمان کے بارے میں کیا، تو کیا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں؟ اسلام الگ، ایمان الگ؟ یقین سی بات ہے جو مسلمان ہے وہ مومن بھی ہوگا، ایسے تو ہوتا ہے، لیکن اس کو علماء نے بعض میں اپنی آرائیں مختلف ہیں۔ بعض نے تو کہا کہ دونوں سیم ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ اسلام تو صرف یہ ہے کہ بندہ ظاہری طور پر اپنے ظاہر کو اسلام کے یعنی مذہب اسلام کے مطابق بنا لے، یعنی زبان سے گواہی دے اللہ پاک کے ایک ہونے کی، اسی طریقے سے پیارے نبی کے رسول ہونے کی گواہی دے، نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، یہ ظاہری اعمال ہے۔ اور وہ کہتے ہیں علماء کرام، بعض علماء کرام بھی اس طرح گئے ہیں کہ ایمان یہ ہے کہ وہ دل میں ساری چیزیں ہوں، دل میں اس کا اعتماد مضبوط ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ظاہری اعمال تو اختیار کر رہا ہو، علماء فرماتے ہیں ظاہری اعمال تو اختیار کر رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے مومن نہ ہو، صرف ظاہری اعمال اس کے۔ تو اسلام اور ایمان یہ دونوں چیزیں آخرت کا بخشش کے لیے ضروری ہیں۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ آپ فرمائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ پاک اس کے فرشتوں، رسولوں، کتابوں پر اور آخرت پر اور تقدیر کے اچھا برا ہونے پر ایمان لایا۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ امت پر مہربان، دو جہاں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ پاک کی عبادت اس طرح کرے کہ جیسے تو اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ پاک کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے یقیناً دیکھ رہا ہے۔ یعنی گویا کہ سرکار نے اصول بتایا کہ اگر کوئی مسلمان عبادت کرے، خصوصاً نماز پڑھے، تو دل میں اس کے اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ یقین جو ہوتا ہے ایسا ہے کہ گناہوں سے بچانے والا یقین ہوتا ہے۔ پھر اس نے عرض کی کہ مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کی کہ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح میں سنیں گے کہ لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی، اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے قرب قیامت میں تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، مفلس اور بکریاں چرانے والے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے عمارات بنا کر، عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کرے۔ تو آج یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ننگے پاؤں تھے، جو مطلب پہلے بہت زیادہ غریب تھے، اللہ پاک نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ آج تو ان کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، لیکن پہلے سے نبی پہ تکبر نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، ہمیشہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ پاک میرے پاس کچھ نہیں تھا، یا رب کریم تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر رکا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمر جانتے ہو سائل کون تھا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل تھے۔
हमारा दीन सिखाने आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे भाइयों, बयान करदा हदीस पाक में सीखने के लिए बहुत कुछ है। आइए इस हदीस पाक से हमें क्या हासिल हुआ, क्या बातें सीखने को मिली, वो मुलाजा करते हैं। पहली बात जिसमें सीखने को मिली वो ये है कि हम जानते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नूरी मखलूक है, फरिश्ते हैं, बल्कि तमाम नूरी फरिश्तों के भी सरदार हैं। मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया। मालूम हुआ कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नूर से पैदा किए गए, और नूर होने के बावजूद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बशर यानी आदमी बनकर हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। इस तरह के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान भी उन्हें ना पहचान सके। इससे मालूम हुआ कि जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरी मखलूक होने के बावजूद बशर बनकर दुनिया में आए हैं, तो हमारे प्यारे आका दो जहां के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नूर होने के बावजूद बशर बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे बताइए कि अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहले चीज क्या बनाई? अल्लाह पाक ने सबसे पहले चीज क्या बनाई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जाबिर, बेशक भी यकीन अल्लाह पाक ने तमाम मखलूकात से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। इससे यह अकीदा मिलता है इसमें भाइयों कि बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नूर अला नूर है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरी सूरत में भी आपको दुनिया में भेजा गया। 12 सूरह में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तर्जुमा कि मैं ज़ाहिरन तुम्हारी तरह एक बशर हूं। याद रहे कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बशरियत का इनकार करना भी एक कुफ्र है। यानी कोई ये कहे कि सरकार सिर्फ नूर थे, बशर नहीं थे, इंसान नहीं थे, तो वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो गए। और सरकार ने पहले फरमा दिया कि मुझे अल्लाह पाक ने सबसे पहले, यानी कि जब पूछा गया हज़रत जाबिर ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह पाक ने क्या चीज सबसे पहले बनाई? तो आपने फरमाया कि ए जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो बनाया वो तेरे नबी का नूर है। तो इससे मालूम हुआ कि रसूल भाइयों कि हमारे आका हकीकतन तो नूर है, लेकिन दुनिया में तशरीफ लाने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरी सूरत दी गई। यकीन से बात है, इंसान जो होता है, इसको उलमा ने हिकमत भी बयान फरमाई, इसकी इल्लत भी एक बयान फरमाई है कि जो हम जिन्स होता है, इंसान उसकी तरफ माइल होता है। यानी जो एक से होता है ना, एक जिन्स, उसको इंसान अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, उसकी बात को समझता है। अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर बनकर दुनिया में तशरीफ लाते और आप फिर दुनिया में लोगों को इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ बुलाते, तो हो सकता था कि लोग कह देते कि हुजूर आप तो नूर है, हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब को दुनिया में जब भेजा तो उस नूर को इंसानी शक्ल अता फरमाई, आपको इंसान बनाकर भेजा। और इंसान भी मामूली इंसान नहीं, पैरस नहीं, बल्कि तमाम इंसानों का सरदार बना। सुभान अल्लाह, जिसे कहते हैं अफजलुल बशर, तमाम बशर में सबसे अफजल मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के, तमाम इंसानों के सरदार। वज़ाहत नबी मिसाल सय्यदा आमिना बिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी और आपकी तरह बशर नहीं, बल्कि अफजलुल बशर है। बशरियत को ये एजाज हासिल है कि सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशरियत को नवाजा। खुद इरशाद फरमाते हैं कि अय्युकुम मिस्ली, तुम में मेरी तरह कौन है? सुभान अल्लाह। एक मरतबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना पीना छोड़ दिया, आप मुसलसल यानी भूखे रहकर रोजे रख रहे थे। तो सहाबा इकराम को हुक्म दिया गया था कि तुम्हें अपने नबी की इत्तिबा करनी है। तो तमाम सहाबा इकराम सरकार की इत्तिबा में भूखा रहने लगे। जब भूखा रहने लगे और कुछ दिन खाना नहीं खाया तो यकीन सी बात है कमजोरी आई। तो कमजोरी से कुछ सहाबा इकराम जो थे नमाज के टाइम पर या मस्जिदों में निडाल होकर जमीन पर गिरने लगे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मामला है कि
کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں مطلب کمزوری کی وجہ سے لوگ زمین پر گر رہے ہیں۔ دونوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، آپ پانی نہیں پی رہے ہیں، تو ہم نے بھی آپ کی اتباع میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول بھائیو کہ تم میں کون میری طرح ہے، ایوکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پیارے اسلامی بھائیو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دنیا میں تشریف لائے انسان بن کر، لیکن ہماری طرح نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیو، انسان ہے لیکن معمولی ہماری طرح انسان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نور بنا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کو بشری صورت میں بھیجا ہے کہ جو تمام انسانوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ نور مصطفیٰ کی شان حدیث موجود ہے، شرح زبانی میں لکھا ہے کہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، یہ نور نبی کی عظمت اور اس کے انوکھا ہونے کا اظہار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دوسری بات جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تو دو زانوں ہو کر ہاتھ ران پر رکھ کر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس سے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے پیارے اسلامی بھائیو کہ جب کسی بڑے کی بارگاہ میں جائیں، چاہے وہ استاد ہو یا عالم دین ہو یا مفتی صاحب ہو یا پھر پیر و مرشد ہو یا والد صاحب ہو، تو ہمیں بھی ادب و تعظیم کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے غیب جانتے ہیں، اور یہ بات بھی جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے آنے کے بارے میں سوال کیا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتحان یا اظہار عجز عاجزی ظاہر کرنے کے لیے تو سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ہے مگر اس کا اظہار نہ فرمائے۔ خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقعوں پر قیامت کا دن بھی بتا دیا اور مہینہ بھی بتا دیا اور تاریخ بھی بتا دی۔ ایک حدیث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ جمعہ کے دن قائم ہوگی، یعنی دن بھی بتا دیا سرکار نے، جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ ایک اور روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت جو ہے 10 محرم کو قائم کی جائے، یعنی محرم کا مہینہ ہوگا، اس کی بھی 10 تاریخ ہوگی۔ وہ کہ سرکار نے قیامت کی مکمل معلومات ہمیں پہنچا دی۔ یعنی میرے اسلامی بھائیو، چوتھی بات جو اس حدیث پاک سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت تو آئے گی ہی مگر اس کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں بھی جو اس بات کی نشاندہی کریں گی کہ قیامت آنے والی ہے۔ اس حدیث پاک میں غیب جاننے والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کی 2 نشانیاں بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی، اور دوسری یہ کہ ننگے پاؤں ننگے جسم والے مفلس اور بکریاں چرانے والے بلند والا گھروں کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ قیامت کی 2 نشانیوں کے بارے میں مزید وضاحت بتائی جائے گی۔ ان علامات کے علاوہ بھی احادیث مبارکہ میں قیامت کی کئی علامات بیان کی گئی۔ بہار شریعت میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی کئی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ سنتے ہیں۔ نمبر 1، علم اٹھا لیا جائے، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے، کیونکہ علم یقین سے بات ہے کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو انسانی شکل پر ہو، بلکہ علم جو حاصل کرتے ہیں یعنی علماء کرام ان کو اٹھا لیا جائے گا، ان کی تعداد میں کمی ہو جائے گی۔ نمبر 2، جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ مجبوری میں جاہلوں کو مقتدا بنا لیں گے، یعنی ان کو رہنما بنا لیں گے۔ ایسا میں یہ بات بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ بہت ساری جگہ پر ہمارے جو رہنما ہیں، ہمارے جو سردار کہہ لیجیے، وہ ہمارے سب غیر عالم یا کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے جاہل لوگ۔ پھر ان سے دینی مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے تو خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے اسلامی بھائیوں کہ دین کے بارے میں جو معلومات نہیں رکھتا ہے وہ بھی دین کی باتوں میں بڑھ چڑھ کر آگے آ رہا ہوتا ہے۔ آگے ہرگز پیارے اسلامی کو ایسا نہ کریں
کہ دین کے معاملے میں کوئی بات اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو کبھی بھی اس نے اپنی زبان کو نہ کھولے، ہمیشہ علماء کرام سے پوچھے، اس سے رابطہ کرے. کبھی ہو سکتا ہے حدیث پاک کا مضمون کچھ یوں ہے کہ جو دین کی بات یا کوئی بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو اللہ پاک کے زمین اور آسمان کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پپو پان والے ہوتے ہیں، بہت سارے دکانوں پر بیٹھے ہیں، ان کی دکانوں پر فتوے دیے جا رہے ہوتے ہیں. دین کا ایک مسئلہ چھیڑا جاتا ہے، اس پر باتیں چل رہی ہوتی ہے، ارے نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا ہے. ارے بھائی تمہیں جب پتہ ہی نہیں کیوں بحث کر رہے ہو؟ سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ عالم صاحب کے پاس جا کر اس سے مسئلہ حل کرا لیں. لیکن بعض میں بھائی اس میں بہت کمزور نظر آتے ہیں. جہالت کی کثرت ہوگی، بدکاری اور شراب بڑی عام ہو جائے گی، مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں نگرانی میں 50 عورتیں ہوں گی. اللہ اکبر. یار میں بھائی انڈیا میں تو نہیں، لیکن بہت سارے ممالک میں اگر پاپولیشن کے حساب سے دیکھیں تو یہ میرے آقا نے جو فرمایا کہ عورتیں زیادہ ہوں گی، حتیٰ کہ ایک مرد پر 50 عورتیں ہوں گی، یہ دیکھنے کو ملتا ہے. بہت سارے ممالک میں یعنی کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی سنکھیا، عورتوں کی جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہے. آپ سرچ کر کے دیکھیے. مال کی کثرت ہوگی، دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا کہ جیسے مٹھی میں انگارہ لینا. اللہ اکبر. کیا اس میں بھائیو دین پر ثابت قدم رہنا کتنا مشکل. بعض لوگ اپنے لیے خود بنا رہے ہیں. اپنا تو دیکھا بعض لوگوں کے جملے کہتے ہوئے کہ بھیا اب حرام کے بغیر گزارا نہیں ہے، اب تو حرام ہی کمانا پڑے گا، یعنی حلال کماؤ گے تو بھوکے رہ جاؤ گے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے، اس پپو پان والے جو کہہ رہے ہیں یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب جو حلال کما رہے ہیں یعنی وہ بھوکے مر رہے ہیں. آج ہم نے اتنے اسلام بھائی دیکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو حلال کما رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت میں عطا فرمائی. لیکن یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں بعض اوقات معاذ اللہ کہ بیٹا حرام کے بغیر گزارا نہیں، حرام کی طرف جانا ہے. اللہ اکبر. یار اسلام بھائی ایسا کبھی نہ کریں، تھوڑی سی مشقتیں برداشت کر لیں لیکن حلال کمائیں، کیونکہ جو حرام کماتا ہے آپ فرماتے ہیں اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے. یعنی جو اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں نا میرے اسلام بھائیوں، وہ گویا کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ بنا رہے ہیں، ان کی آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور یہ علامت قیامت یہ رہے گی کہ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی. زکات دینا لوگوں پر ایسا مشکل ہوگا کہ اسے تاوان سمجھیں گے. یہ بھی ایسا ہے دیکھنے کو ملتا ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو بہت سارے اسلامی بھائی کو زکات اپنی نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے اپنے ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں. یا جتنی زکات بن رہی ہوتی ہے اس کا حساب نہیں کرتے ہیں، تھوڑے بہت پیسے خرچ کر دیے اور کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہوتے ہیں کہ میری زکات ادا ہوتی ہے. حالانکہ زکات کا اسلام ایسا نہیں ادا ہوتی ہے. زکات کا مکمل حساب کیا جاتا ہے، اس کے بعد مکمل زکات ادا کرنی ہوتی ہے. اسی طریقے سے علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے. یہ بھی بعض مقامات پر دیکھا گیا ہے بعض لوگ جو علم دین سیکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کمانے کے لیے سیکھ رہے ہیں. لیکن قربان ہے آپ کی دعوت اسلامی پر کہ ہماری دعوت اسلامی پر الحمدللہ دین سکھانے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کی جاتی ہے. ایک تو دین سکھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو اس دین کو کس نیت سے سیکھنا ہے اور اس کو پھر اس کا یوز کیسے کرنا ہے. یہ سارا ہماری دعوت اسلامی میں تربیت دی جاتی ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے قرب قیامت مرد اپنی عورت کا فرمانبردار ہوگا اور ماں باپ کی نافرمانی کرے گا. اللہ یار اس میں بھائی اس میں بڑی کوتاہیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کا تو زیادہ مطلب فرمانبردار کہہ لیجیے یا ان کی چاپلوسی کرنے والا کہہ لیجیے، اس کو منع نہیں کیا گیا. اگر ایک سمجھدار آدمی ہوگا تو وہ اپنے گھر کو مینج کرے گا، وہ کبھی بھی اپنے والدین کو ناراض نہیں کرے گا اور اسی طریقے سے اپنی وائف پر بھی ظلم کر کے اپنے گھر کو جہنم نہیں بنائے گا. وہ دونوں چیزوں کو مینج کرے گا. لیکن آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض اسلامی بھائی صرف بیوی کے ہو کر رہ جاتے ہیں اور اپنے والدین کو بالکل ترک کر دیتے ہیں، والدین کا بالکل خیال نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے گانے باجے کی کثرت ہوگی، اگلوں پچھلے وقتوں کے لوگوں پر یعنی کہ لعنت کریں گے اور ان کو برا بھلا کریں گے. ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی بڑے بڑے محلات میں رہ کر فخر کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پیارے اسلامی بھائی تو ہم نے یہ قیامت کی کچھ علامات سنی، قرب قیامت کی سارے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ قیامت اس کا مطلب قریب ہے، یہ ساری باتیں سرکار نے ذکر فرمائی قرب قیامت کے ہونے والی ہیں۔ ابھی ہم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سنا، قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو پوری ہونا باقی ہیں۔ جیسے کہ ایک نشانی ہے جو پوری ہو چکی ہے، اسے قرآن پاک میں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ 12:27 میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تفسیر سراج جناب میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے کہ قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی ظاہر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جس کا ایک آیت میں بیان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ چاند کا پھٹ جانا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور معجزہ چاند کو پھاڑ کر اس کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے سائیں بھائیوں، ہم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی سنی تھی کہ لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کرام نے اس فرمان مصطفیٰ کی مختلف وضاحتیں بیان کی۔ ہمارے معاشرے کے ماحول کے مطابق جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ لونڈیوں یعنی خادمہ جیسا سلوک کریں گے، ماں کو لونڈیوں کی طرح سمجھیں گے، ماں کی نافرمانی اور حق تلفی کریں گے، ماں کو تکلیف پہنچائیں گے، اور حال یہ ہو جائے گا کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ آقا کی طرح برتاؤ کرے گی۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فرمان عالی کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی، یعنی اولاد نافرمان ہوگی، بیٹا ماں سے ایسا سلوک کرے گا جیسے کوئی لونڈی سے سلوک کرتا ہے۔ تو اب مطلب یہی ہوا کہ گویا کہ ماں اپنے مالک کو جلے گی۔ اللہ کو کیا اسلامی بھائیوں، کہیں یہ جو قیامت کے علامت بیان ہوئی کیا اسلامی بھائیوں، کہیں ہم بھی اس کا شکار نہیں، کہیں ہم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ برا رویہ نہیں کر رہے ہیں کیا اسلامی بھائیوں؟ ہمیں چیک کرنا چاہیے اپنے آپ۔ یہ والدین وہ والدین ہیں کیا اسلامی بھائیوں کہ جن کی محبت اور جن کے ساتھ اچھا سلوک اللہ پاک کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ ہاں کیا اسلامی بھائیوں، آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، برکت دے دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج کل دیکھنے کو ہی ملتا ہے کیا اسلامی بھائیوں کہ بعض تو اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کا رویہ کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بعض یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کیا اسلامی بھائیوں کہ فلاں نے اپنے ماں باپ کو گالیاں کر دی۔ حتیٰ کہ سارے بھی کچھ بڑے تھے خبریں مل رہی ہیں کہ فلاں نے تو اپنے ماں باپ کو معاذ اللہ مارا ہے۔ کبھی نہ کریں ایسا۔ یہ والدین ان کی عظمت ان کے سامنے اف کہنا بھی اللہ پاک نے بالکل منع فرما دیا۔ ان کی عظمت ہمارے دل میں رہنی چاہیے، ان سے محبت اپنے لیے سعادت سمجھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے؟ یعنی بڑا تعجب ہوا انہیں کہ اپنے ماں باپ کو گالی کون دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلامی بھائیوں کہ وہ صحابہ کرام زمانہ جاہلیت میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ نہیں کر رہے تھے جو آج کا نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا تھا۔ آج کل تو یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ فلاں نے اپنے ماں باپ کو گالی کر دی۔ اللہ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تیرے لیے جنت ہے اور وہ تیرے لیے جہنم ہے۔ یعنی اگر تم کو راضی کر لیتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرتا ہے، تو وہ تیرے لیے جنت بن جائے گی۔ تو خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کر کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، ان کے سامنے سے پاؤں پٹک کے نکل جاتا ہے، تو یاد رکھ کہ وہ تیرے لیے جہنم کے دخول کا سبب بن جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی بھائیوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا واضح طور پر
کہ بس اوقات انسان اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوتے ہیں، اس کے والدین اس سے راضی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو ایک جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور آگے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس حال میں صبح کرتا ہے، اس حال میں اٹھتا ہے صبح کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو آقا نے فرمایا اس کے لیے دو جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو تو ایک جہنم کا دروازہ کھلتا ہے۔ واہ! اس کے آگے ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگرچہ ماں باپ ہم پر ظلم کریں کیا تب بھی یہ معاملہ ہوگا، کیا تب بھی ہمارے لیے وہ جہنم کے دخول کا سبب بن جائیں گے؟ یعنی اسماعیل بھائی اپنے نبی کا جواب ملاحظہ فرمائے، سرکار نے ارشاد فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ یعنی یہ کوئی بزنس نہیں ہے پیارے اسماعیل بھائی کہ ماں باپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ کریں گے، وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے، ایسا نہیں ہے پیارے اسماعیل بھائی۔ ماں باپ کیسے بھی ہیں، اللہ پاک نے مطلق حکم دیا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، یعنی اسے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی اللہ تعالیٰ نے کہ ماں باپ ایسے ہو تو ایسا کرنا، ایسے ہو تو ایسا کرنا، بلکہ ماں باپ کیسے بھی ہوں، ہمارے حق میں اچھے ہوں یا ہمارے حق میں برے ہوں، ہمارے لیے انہوں نے کچھ کیا دنیا کے لیے نہیں کیا، یار سائیں بھائیوں ماں باپ کا اپنی اولاد کو پیدا کر دینا یہ سب سے بڑا حق ہے، جب انہوں نے پیدا کر دیا ہے پوری زندگی کے لیے ان کے غلام ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا یہ ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ آج کل تو دیکھا جاتا ہے نا بہت سارے اسماعیل بھائی باباؤں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں اپنے مسائل حل کروانے کے لیے، لیکن گھر پہ یہ سب سے بڑے آپ کے بابا کہہ سکتے ہیں، گھر پہ سب سے بڑے آپ کے وہ لوگ ہیں یہ پیارے اسماعیل بھائی کہ اگر دعا کر دیں آپ کے لیے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کے حق میں والدین کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ ہاں پیارے اسماعیل بھائی روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ جو اپنے والدین کے ہوتے ہیں نا بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ ایسی ہے جیسے کہ ایک نبی اپنے امتی کے لیے دعا کرتا ہے، جو کبھی رد نہیں کی جاتی پیارے اسماعیل بھائی، یہ وہ ہنسی ہے پیارے اسماعیل بھائی۔ آپ نیک لوگوں سے ضرور دعا کرائیں، امام صاحب سے بھی کرائیں، عالم سے بھی کرائیں، عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے بھی کرائیں، لیکن پیارے اسماعیل بھائی سب سے پہلے اپنے گھر پہ اپنے والدین سے دعا کرا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئی، پریشانی آئی بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے اسلام کو اس روایت سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ والدین بالخصوص ماں کے ساتھ احسان اور بھلائی والا سلوک کیا جائے اور ہمیشہ ماں کی فرما برداری بھی کی جائے، لیکن یاد رہے کہ گناہ کے کاموں میں والدین کی بھی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ مثلا اگر وہ نماز پڑھنے سے منع کریں، والدین اگر نماز پڑھنے سے منع کریں تو داڑھی صاف کروانے کا کہیں تو ان باتوں میں والدین کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، یعنی اللہ پاک کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت فرما برداری جائز نہیں ہے، اطاعت اور فرما برداری تو صرف نیک کاموں میں ہے۔ جیسے کبھی مثال دی نا کہ بعض والدین اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں حرام کمانے، اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی والدین۔ ابو جان سے تو کہیں نہیں ابو جان میں تو بس شریعت کے مطابق کماؤں گا، حلال کماؤں گا، یہ بھی قاعدہ ادب میں رہ کر کہنا، یہ کوئی ایسا نہیں اکڑ کے کہنا ہے۔ بس اوقات نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں اپنے والدین کو، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے والدین کو یا اپنے گھر والوں کے ساتھ جھڑک رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی نیکی کی دعوت دینے کا سب سے پہلا اصول ہی ہے کہ آپ کی آواز نرم ہو، آپ کی آواز میں نرمی ہو۔ اگر نرمی سے آپ دعوت دے دیں گے نیکی کی تو کوئی آپ کی دعوت قبول نہیں کرے گا، چلے جائے گے والدین کرے جو اپنے آپ کو بڑا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی گناہ کے علاوہ ہر کام میں ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہوا جنتوں کا بناؤگا، وہی تیری جنت اور وہی تیری دوزخ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اگر ہم بھی اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں اور یقیناً سبھی چاہتے ہوں گے تو آئیے ہم ایسی اچھی صحبت اختیار کریں کہ جہاں ماں باپ کا ادب و احترام اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا سکھایا جاتا ہے، جہاں ماں باپ کے سامنے اف کرنے سے بھی بچنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس فتنہ بھرے دور میں عاشقان رسول کی دینی تحریک، دعوت اسلامی کا دینی ماحول اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ الحمدللہ
امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ عالیہ کے اصلاح امت کے جذبے سے، سرشار نیکی کی دعوت سے ایسے لاکھوں لاکھ نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا زندگیوں میں کہ جو اپنے والدین کے لیے تکلیف کا سبب بنے ہوئے تھے، وہ خوش نصیب آج ماں باپ کے لیے سکون کا سامان بن گئے۔ ایک تعداد ایسی ہوگی کہ جن کے شرارتوں یا بری حرکتوں کی وجہ سے ماں باپ کی نیندیں برباد ہوئی، مگر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے اب چین کی نیند نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہم قیامت کی علامات کے بارے میں سن رہے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ لوگ نماز قضا کریں گے۔ آج نماز قضا کرنے کے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ افسوس سر افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے آئے دن نماز قضا کر دی جاتی۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نماز قضا کر دیتی ہے اور انہیں اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جب ان کی ایک یا چند نمازیں رہ جائیں تو ہفتوں بلکہ مہینوں تک جان بوجھ کر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو قرب قیامت کی علامات بیان ہوئی ہیں مختلف، جن میں خصوصی یہ علامت ہے کہ نماز قضا کی جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم ان علامات میں شامل تو نہیں، ہمیں اس سے نکلنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ نے چاہا کہ اس قرب قیامت کے دور میں بھی اللہ پاک بے شمار نعمتوں سے نوازے۔ والدین کی خدمت کریں۔ اسی طریقے سے جو بھی بری عادتیں ہیں، یہ ساری جو ہے قیامت کی علامات ہیں، کیسے ان سب سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بے شمار نعمتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا انتظار کریں۔ آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے صلہ رحمی کے مدنی پھول سے یار میرے سامنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے بیان کے مختلف مدنی پھول سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر حسن سلوک صدقہ ہے، اور غنی کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جس نے والدین سے حسن سلوک کیا اس سے مبارک ہو کہ اللہ پاک نے اس کی عمر بڑھا دی۔ صلہ رحمی واجب ہے اور قطع رحمی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو ہم بھی سلوک کریں۔ یہ چیز تو حقیقت میں مکافات یعنی ادلا بدلا کرنا ہے کہ اس نے تمہارے پاس چیز بھیج دی تو تم نے بھی اس کے پاس چیز بھیج دی، وہ تمہارے یہاں آیا تم بھی ان کے پاس چلے گئے۔ حقیقتاً صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو، وہ تم سے جدا ہونا چاہتا ہے اور تم اس کے ساتھ رشتہ داری کے حقوق ادا کرو۔ صلہ رحمی کے بقیہ